نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 47، 25واں پارہ الیہ یرد۔ اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے قیامت کا علم، اور نہیں نکلتا کوئی پھل اپنے شگوفوں سے، اور نہیں حاملہ ہوتی کوئی مادہ۔ اب اس میں انسانوں کے علاوہ حیوانات کی بھی شامل ہے۔ اور نہیں جنتی مگر اس کے علم کے ساتھ، اور جس دن پکارے گا وہ ان کو کہاں ہے میرے شریک، وہ کہیں گے بتا چکے ہیں ہم تجھے، نہیں ہم میں سے کوئی بھی اس کا گواہ۔ یہاں میں آپ کو پہلے یہ بتاتی چلوں، چونکہ اب یہ آخری پاروں میں ایک ایک پارے میں کئی کئی صورتیں ہیں، تو اس پارے 25ویں پارے میں سورہ حامیم سجدہ کی آخری آیات، پھر سلسلہ حوامیم کی جو آگے 4 صورتیں ہیں، سورہ شورا، سورہ زخرف، سورہ دخان اور سورہ جاسیہ، یہ اس میں شامل ہیں۔ آیت نمبر 48، اور کھو جائیں گے ان سے وہ جن کو وہ پکارتے تھے اس سے پہلے، اور جان لیں گے کہ نہیں ہے ان کے لیے کوئی جائے فرار۔ یعنی اس دن کی سختی کو دیکھ کر ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے۔ اس وقت وہ بے بسی کے عالم میں یہ بھی نہیں کہہ سکیں گے کہ ہم نے دنیا میں واقعتاً کچھ سہارا ڈھونڈ کر اس سے امیدیں وابستہ رکھی تھیں۔ نہیں تھکتا انسان بھلائی کی دعا مانگنے سے، یعنی ہر چیز انسان مانگتا ہے، زیادہ سے زیادہ کی خواہش کرتا ہے، اور اگر پہنچتی ہے اسے تکلیف تو وہ مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے، اور اگر مزہ چکھائیں ہم اس کو اپنی رحمت کا بعد تکلیف پہنچنے کے، تو کہتا ہے یہ ہے میرے لیے، اور نہیں میں گمان کرتا کہ قیامت آئے گی۔ اور اگر میں لوٹایا گیا اپنے رب کی طرف تو بے شک میرے لیے اس کے ہاں بھی بھلائی ہے۔ پس ضرور بتائیں گے ہم منکروں کو جو وہ عمل کرتے رہے، اور ضرور چکھائیں گے ہم انہیں مزہ سخت عذاب کا۔ یعنی انسان کو جب دنیا میں ذرا سی بھلائی پہنچتی ہے اور عیش آرام تندرستی نصیب ہوتی ہے تو مزید کی حرص کرتا ہے، لیکن جہاں کہیں ذرا سی آزمائش آتی ہے اور جو ظاہری اسباب ہوتے ہیں ان کا سلسلہ اس کے خلاف ہونے لگتا ہے، تو وہ مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے اور قادر مطلق پر اعتماد چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ وہ قادر مطلق چاہے تو ایک آن میں سب کچھ پلٹ دے، سب کچھ تبدیل کر دے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے پھر اسے عیش و آرام کا سامان مہیا کر دے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل۔ اور اگر کبھی اس سارے اس کے دوران قیامت کا نام سن لیتا ہے تو کہتا ہے کیا یہ کبھی واقع ہوگی، اور اگر ہوئی بھی تو وہی ہو میرا، تو اگر جس وقت وہ عیش میں ہوتا ہے کہتا ہے کہ میرے پاس تو وہاں پر بھی یقیناً بہت کچھ ہوگا کیونکہ میں اللہ کا پسندیدہ ہوں۔ اب یہ یاد کریں ہم یہی چیز پہلے کہاں پڑھ چکے ہیں، ہم نے یہ پہلے پڑھی ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 36 میں، جہاں ایک مالدار اور آسودہ شخص کے حوالے سے 2 لوگوں کا مکالمہ آیا ہے کہ جس میں ایک مادیت پرست انسان کی سوچ کی عکاسی ہوتی ہے جو دنیا کو ہی اصل زندگی سمجھتا ہے،
اور دوسرا وہ شخص ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے اور آخرت کی پریشانی اس کو، آخرت کی فکر اس کو پریشان کرتی ہے۔ تو وہی چیز یہاں پر بھی آ رہی ہے کہ اس میں بھی جو وہ مالدار والا شخص تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ جب اللہ نے اس دنیا میں مجھے عزت اور دولت دی ہے، اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، تو اس کا مطلب ہے میں اس کا پسندیدہ ہوں اور وہاں پر بھی وہ مجھ پر مہربان رہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد کیا فرما رہے ہیں، اور جب انعام کرتے ہیں ہم انسان پر تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور دور کر لیتا ہے اپنی کروٹ، اور جب چھوتی ہے اسے آفت تو دعائیں کرنے لگتا ہے لمبی چوڑی۔ اب اس کے لیے ہم سب اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر بہت اچھی طرح سے یہ سوچ سکتے ہیں کہ جس وقت خوشی کا ٹائم ہوتا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ بھول جاتا ہے۔ کہ آپ نے دیکھا ہے کتنے جو شادیوں کے فنکشنز ہوتے ہیں، کوئی خوشی کے موقع ہوتے ہیں، اس پہ کتنے لوگ اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، اور جب انسان پر کوئی مشکل آ جاتی ہے، کوئی مصیبت میں وہ پھنس جاتا ہے، تو پھر وہ بات بات پر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اسی سے دعائیں کرتا ہے، اسی سے مانگتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 52 میں بتا رہے ہیں، کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو اگر ہو یہ قرآن اللہ کی طرف سے، پھر انکار کیا تم نے اس کا، تو کون زیادہ گمراہ ہوگا اس سے جو مخالفت میں ہو دور کی۔ یعنی کہ اس میں یوں کہیں کہ اگر تم لوگ واقعی قرآن کو اللہ کا کلام ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، تو تھوڑی دیر کو فرض کر لو کہ اگر تم اسے اللہ کا کلام مان لو کہ واقعی اللہ کا کلام ہوا، تو تم لوگ اور اس کے منکر ہو رہے ہوئے، تو پھر اس سے بڑھ کر کون ہوگا جو کہ مخالفت میں، دور کی مخالفت میں پڑا ہوگا، جو بھٹکا ہوگا۔ جیسا کہ سورہ سبا کی میں یہ آتا ہے، قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، یہ کہ تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے دو دو ہو کر یا اکیلے اکیلے، پھر غور کرو کہ تمہارے ساتھی کو کوئی جنون، کوئی عارضہ نہیں۔ پھر یہاں پر جیسے کہ سورت میں قرآن مجید کا کئی بار ذکر آیا ہے، اب یہاں آخری مرتبہ پھر ذکر آ رہا ہے آیت نمبر 53 میں، ان قریب ہم دکھائیں گے انہیں اپنی نشانیاں اطراف میں اور خود ان کی ذات میں، یہاں تک کہ واضح ہو جائے ان پر کہ یہی حق ہے۔ کیا نہیں ہے یہ کافی کہ تیرا رب ہی ہر چیز پر گواہ ہے۔ اب یہ آیت اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنی جانوں اور زمین اور آسمان کے اندر اللہ کی نشانیاں سامنے آتی چلی جائیں گی۔ یعنی یوں کہیے کہ جو سائنس کی ترقی کا، معلومات کا ایکسپلوژن ہوا ہے، جس میں بہت سی ایسی چیزیں جو قرآن مجید میں بہت پہلے سے موجود تھیں، یہ بھی قرآن مجید کا اعجاز ہے، وہ سچ ہو کے سامنے آئی۔ یوں کہہ لیں جس وقت قرآن نازل ہوا تو وہ عربوں کے ہاں چونکہ شاعری کا، ادب کا بہت چرچا تھا، اس لیے وہ اس حوالے سے اعجاز تھا، اس کا معجزہ تھا۔ آج اس کا سائنسی پہلو اجاگر ہو رہے ہیں، جس طرح ہم نے پڑھا سورہ یاسین میں آتا ہے، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ انسان کو بہت عرصے پہلے نہیں پتا تھا کہ اجرام فلکی گردش میں ہیں، اور اس کے بارے میں کہ کسی زمانے میں انسان یہ سمجھتا تھا کہ زمین ساکن ہے اور سورج حرکت میں۔ آج یہ پتا چلا سب اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے، کائنات کا ذرہ ذرہ، ہر ایٹم، اس کے اندر کے الیکٹرونز، پروٹونز، نیوٹرونز، سب گردش میں۔
پھر ہم نے اس کے علاوہ جو ایمبریولوجی کے حوالے سے پڑھا سورہ حج میں اور سورہ مومنون میں، کہ یہ ساری چیزیں جو سامنے آتی ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ انسان پر وقت کے ساتھ انسان کو پتہ چلا، جب کہ قرآن مجید میں یہ چیزیں 1400 سال پہلے سے موجود تھیں۔ آگاہ رہو بے شک یہ لوگ شک میں ہیں ملاقات سے اپنے رب کی، آگاہ رہو بے شک وہ ہر چیز پر محیط ہے۔ یہاں پر الحمدللہ ہماری سورہ حامیم سجدہ مکمل ہوئی۔ اب ہم سورہ شورا کی ابتدا کرتے ہیں۔ اب سورہ حامیم سجدہ سے ایک خاص ترتیب سے آگے بڑھتا ہوا، جو ہمارا توحید کا موضوع چل رہا ہے، وہ آگے سورہ شورا میں اجتماعی عملی توحید پر پہنچتا ہے، اور اس کے حوالے سے سورہ سورہ کی آیت نمبر 13 بہت اہم ہے۔ تو ہم سورہ شورا کی ابتدا کرتے ہیں۔ اس کا مین موضوع اجتماعی عملی توحید یعنی دین کو قائم کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم عین سین قاف۔ اسی طرح وہی بھیجتا ہے تیری طرف اور ان کی طرف جو تجھ سے پہلے ہوئے، اللہ جو زبردست حکمت والا ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہی ہے عالی مقام بڑی عظمت والا۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں اپنے اوپر سے، اور یعنی ان پر بالشت بھر جگہ بھی خالی نہیں ہے، فرشتوں کے بوجھ سے وہ پھٹ پڑیں۔ اور فرشتے تسبیح کرتے ہیں حمد کے ساتھ اپنے رب کی، اور بخشش مانگتے ہیں زمین والوں کے لیے۔ اور آگاہ رہو کہ بے شک اللہ ہی بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یہ چیز ہم سورہ مومن کی آیت نمبر 7 میں بھی پڑھ کے آئے ہیں کہ حاملین عرش اور اس کے ساتھی فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور اہل ایمان کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے بنا رکھے ہیں اس کے سوا کارساز، اللہ نگران ہے ان پر، اور نہیں ہے تو ان پر داروغہ۔ اسی طرح وحی کی ہم نے تیری طرف قرآن عربی میں، تاکہ تو ڈرائے مکہ جو کو بستیوں کی ماں کہا جاتا ہے، اور اس کے گرد و نواح کو، اور ڈرائے جمع ہونے کے دن سے جس میں کوئی شک نہیں، ایک گروہ جنت میں اور ایک گروہ جہنم میں ہوگا۔ اب یہ اس سے ملتی جلتی آیت ہمارے پاس سورہ انعام کی آیت نمبر 92 میں آ چکی ہے، کہ جس میں ایک تو جزیرہ نمائے عرب کی ام القریٰ، جو میں نے آپ کو جیسے ابھی بتایا مکہ کو کہا گیا ہے، اور اس کے جو ارد گرد سے مراد یہ ہے کہ اگر اس کے گرد دائرے بڑھاتے جائیں تو یہ دائرے پوری دنیا تک پھیل جائیں گے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو بنا دیتا انہیں ایک ہی امت، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھا کہ سب کو ایک طرح کا بنا دیتا، ایک ہی راہ پر ڈال دیتا، لیکن اس کی حکمت کا تقاضا تھا کہ اپنی رحمت اور غضب دونوں قسم کی صفات کا اظہار فرمائے۔ اس نے بندوں میں بھی فرق رکھا، کسی کو فرما برداری کی وجہ سے اپنی رحمت کا موجب بنا دیا، اور کوئی ہدایت حاصل نہ کر کے اس کی رحمت سے دور ہو گیا۔
لیکن وہ داخل کر لیتا ہے جسے چاہے. یعنی اب یہاں پر اپنی رحمت میں اسے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے جو اس کی قیمت ادا کرے، جو اللہ کا حکم مانے، اس کی خاطر قربانی دے. جو اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں نہیں ہے ان کا کوئی ساتھی اور نہ مددگار. کیا بنا رکھے ہیں انہوں نے اس کے سوا کارساز. سو اللہ ہی ہے کافی، اور وہی زندہ کرتا ہے مردوں کو، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے. اور جو اختلاف کرتے ہو تم کسی شے میں، سو اس کا فیصلہ اللہ ہی کے سپرد ہے. وہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. یعنی انسانوں میں جس چیز میں بھی اختلاف ہوگا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہی اس چیز کا فیصلہ کرنے والے ہیں کہ کون اللہ صحیح راستے پر ہے، کون غلط راستے پر. اس میں زندگی کے معاملات میں ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انسانوں میں جتنے بھی اختلافات ہوں، آخری جو فیصلہ ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے. اور یہی اسی حقیقت کی تعمیل کا نام اللہ کی حاکمیت ہے. اور اسی سے پھر دین قائم ہوتا ہے کہ آخری فیصلہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو، قرآن کے مطابق ہو. وہی ہے بنانے والا آسمانوں اور زمین کا، اور بنا دیے اس نے تمہارے لیے تم میں سے جوڑے، چوپایوں میں جوڑے، پھیلاتا ہے تم کو اس طریق سے. نہیں ہے اس طرح کی بھی کوئی شے. لیسا کا مثلہ شیء، اور وہی ہے سب کچھ سننے والا، ہر چیز جاننے والا. اب اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، اس کی جو ہستی ہے وہ بالکل یکتا ہے، ایبسلوٹلی یونیک ہے. اسی کے پاس ہے کنجیاں آسمانوں کی اور زمین کی، فراخ کرتا ہے روزی جس کے لیے چاہے اور نپی تلی دیتا ہے. بے شک وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اب یہ آ گئی آیت نمبر 13، جو کہ اس سورت کا مین تھیم ہے، کلائمیکس ہے. راہ مقرر کر دی کی اس نے تمہارے لیے دین میں، وہی جس کا حکم دیا تھا اس نے نوح کو، اور جس کی وحی کی ہم نے تیری طرف، اور جس کا حکم دیا تھا ہم نے ابراہیم کو اور موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو، ان اقیم الدین کہ قائم کرو رکھو دین کو، ولا تتفرقوا فیہ اور نہ تفرقہ ڈالو اس میں. یعنی کہ سب نبیوں کا دین ایک ہی ہے، اور سب کو اللہ یعنی توحید ہی سب کا دین ہے. اللہ نے سب کو یہ بتایا ہے کہ دین کو قائم کرنے کی کوشش کرو اور فرقے نہ کرو. فرقے کا مطلب یہ بھی ہے، ایک تو ویسے فرقے بنانا جیسے ہمارے یہاں مختلف فرقے ہوتے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ زندگی کے ایک حصے میں اللہ کا حکم ماننا اور زندگی کے دوسرے حصے میں نہ ماننا. گراں گزرتی ہے مشرکوں پر وہ جس کی تو دعوت دیتا ہے انہیں. اللہ چن لیتا ہے اپنے لیے جسے چاہے اور راہ دکھاتا ہے اپنی طرف اس کو جو رجوع کرے. اب یہ چیز کہ سب انبیاء کا دین ایک ہی ہے، اس کی ہمیں تائید ملتی ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 92 میں، جہاں پر آتا ہے ان ہذہ امتکم امتا واحدہ وانا ربکم فاعبدون. یقیناً یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تم سب کا رب ہوں، لہٰذا تم لوگ میری ہی بندگی کرو. یعنی سب کا، انبیاء رسول کا، امتوں کا دین ایک ہی تھا. فرق جو تھا تو شریعتوں میں فرق تھا. اب تم لوگ اپنے دین کو پھاڑ پھاڑ کر ٹکڑے نہ کرو.
جو کہ ہم سورہ انعام کی آیت نمبر 159 میں بھی پڑھ چکے ہیں، ان الذین فرقوا دینہم، اس میں بھی اسی تفرقے کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی اس میں دیکھتے وہی بات کہتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ جی میں حنفی ہوں، کوئی مالکی ہوں، کوئی شافعی ہوں، کوئی سلفی ہوں، سب ہیں اسلام کے ماننے والے، سب شریعت محمدی پر ہی عمل کر رہے ہیں، سب کا دین ایک ہی ہے۔ اس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے، پوائنٹ آف ویو میں ڈفرینس ہو سکتا ہے، لیکن اس کی نتیجے میں تفرقہ نہیں پڑنا چاہیے۔ اور آخری پارٹ اس آیت کا بہت اہم ہے اور راہ دکھاتا ہے اپنی طرف اس کو جو رجوع کرے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا، اپنی کوشش کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو سیدھی راہ ضرور دکھائے گا۔ اور نہیں اختلاف کیا انہوں نے مگر بعد اس کے کہ آ چکا ان کے پاس علم آپس کی ضد سے، اور اگر نہ ہوتی ایک، اب یہاں پہ اہل کتاب کی بات آ رہی ہے، اور اگر نہ ہوتی ایک بات طے شدہ پہلے سے تیرے رب کی طرف سے وقت مقررہ تک کی، تو فیصلہ ہو چکا ہوتا ان کے درمیان۔ اور وہ لوگ جو وارث بنائے گئے تھے کتاب الہی کے، ان کے بعد وہ البتہ شک میں ہے اس کی طرف سے جو بے چین کرنے والا ہے۔ یعنی کہ اب یہ چیز جو تھی یہ یہود و نصارہ میں بھی اسی طرح پائی جاتی تھی، یعنی کہ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے وہ یہودیوں اور عیسائیوں میں مشترک ہے، لیکن ایک جو یروشلم میں ایک گروہ شرقی حصے کو قبلہ بناتا ہے اور دوسرا غربی حصے کو قبلہ بناتا ہے، پھر اس سب کا یہ جو مختلف دین میں تفرقہ ہوتا ہے، اور پھر اس کتاب کے علماء میں آپس میں نفرتیں ہوتی ہیں، تو پھر جو نئی نسل آتی ہے وہ یہ سمجھنے لگتی ہے کہ اس کتاب کے اندر ہی کوئی سرے سے رہنمائی نہیں، تبھی تو اس کے پڑھنے والے جو ہیں ان میں آپس میں اتفاق نہیں ہے۔ سو تو اسی دین کی طرف بلا اور قائم رہ اس پر جیسا کہ حکم ہوا ہے تجھے، اور نہ پیروی کر ان کی خواہشات کی۔ کہہ دیجئے میں ایمان لایا جو اتاری اللہ نے کتاب، اور مجھے حکم ہے کہ انصاف کروں تمہارے درمیان، اللہ ہی رب ہے ہمارا اور رب تمہارا، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، نہیں جھگڑا ہمارے اور تمہارے درمیان، اللہ ہی اکٹھا کرے گا ہم سب کو، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اور وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے معاملے میں بعد اس کے کہ اسے مانا جا چکا، جھگڑنا باطل ہے ان کے رب کے نزدیک، اور ان پر ہے غضب الہی اور ان کے لیے ہے سخت عذاب۔ اللہ ہی ہے جس نے نازل کی کتاب حق کے ساتھ اور ترازو بھی، یعنی کہ یہاں پر اس سے مراد دین کا نظام بھی ہے کہ اللہ کی کتاب نے ہر چیز کو، ہر انسان کو ناپ تول کے حق بتایا ہے۔ اور تجھے کیا خبر ہے کہ شاید قیامت قریب ہی ہو۔ اس بارے میں ایک حدیث آتی ہے، حدیث میں آتا ہے من مات فقد قامت قیامت، جس کو موت آ گئی پس اس کی قیامت تو قائم ہو گئی، یعنی اس کی پھر برزخی زندگی تو شروع ہو جائے گی، جہاں جہنم کی کھڑکی یا جنت کی کھڑکی کھل جائے گی۔
آیت نمبر 18 سورہ شورا، جلدی مچاتے ہیں اس کے لیے وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے اس پر، اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں وہ ڈرتے ہیں اس سے اور جانتے ہیں کہ وہ برحق ہے۔ خبردار، بے شک وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں قیامت کی بابت دور کی گمراہی میں ہیں۔ اللہ ہی مہربان ہے اپنے بندوں پر، روزی دیتا ہے جسے چاہے، اور وہی بڑا زور آور، بڑا زبردست ہے۔ اب یہ آیت نمبر 19 رزق کی کشادگی کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے، کسی کو زیادہ رزق دیتا ہے، کسی کو کم رزق دیتا ہے۔ جو کوئی طالب ہے آخرت کی کھیتی کا، بڑھا دیں گے ہم اس کے لیے اس کھیتی کو۔ یعنی جو آخرت کے لیے کوشش کر رہا ہے تو ایک نیکی کا 10 گنا ثواب، بلکہ 700 گنا تک بھی دیں گے، یا اس سے بھی زیادہ، جیسے کہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 میں پڑھ چکے ہیں۔ اور طالب دنیا کو اس کی محنت کے مطابق پھل، مگر اس کا آخرت میں پھر کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور جو کوئی طالب ہے دنیا کی کھیتی کا تو ہم دے دیتے ہیں اسے کچھ اس میں سے، اور نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔ کیا ان کے لیے شریک ہیں کہ انہوں نے راہ مقرر کی ہے ان کے لیے؟ کیا مطلب جو انہوں نے اللہ کے شریک بنائے ہوئے، جیسے لات منات اور عزا بنائے ہوئے، تو کیا انہوں نے زندگی گزارنے کا کوئی نظام دیا ہے انہیں، کوئی قانون دیا ہے، کوئی کتاب دی ہے؟ کہ نہیں حکم دیا جس کا اللہ نے، اور اگر نہ طے ہو چکی ہوتی بات فیصلے کی تو فیصلہ ہو جاتا ان کے درمیان، اور بلا شبہ ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو دیکھے گا ان ظالموں کو کہ ڈرتے ہیں اپنی کمائی سے، اور وہ پڑھ کر رہے گی ان پر، یعنی اپنے کرتوتوں کے نتائج سے وہ ڈرتے ہوں گے، اور قیامت کے دن ان پر ضرور آ کے پڑے گی۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، باغوں میں بہشت کے ہوں گے، ان کے لیے ہوگا وہ جو چاہیں گے اپنے رب کے ہاں، یہی ہے بہت بڑا فضل۔ یہی ہے جس کی بشارت دیتا ہے اللہ اپنے بندوں کو جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک۔ کہہ دیجئے نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کوئی اجرت سوائے محبت کے قرابت داری میں۔ یعنی اگر تم میرا دین قبول نہیں کرتے نہ صحیح، لیکن قرابت اور رحم کا احساس کا خیال کرتے ہوئے ظلم اور اذیت رسانی سے تو باز رہو، اور مجھے اللہ کا پیغام پہنچا تو لینے دو۔ اور جو کمائے نیکی، بڑھا دیں گے ہم اس کے لیے اس میں خوبی، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا قدردان ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے باندھ لیا ہے اللہ پر جھوٹ؟ سو اگر اللہ چاہتا تو مہر کر دیتا تیرے دل پر، اور مٹا دیتا ہے اللہ باطل کو اور ثابت کرتا ہے حق کو اپنی باتوں سے، لیکن اس چیز کے لیے ٹائم لگتا ہے۔ بے شک وہی ہے خوب جاننے والا دلوں کی باتوں کا۔ یعنی اللہ تعالی حق کو حق اور باطل کو باطل ثابت کر کر رہتا ہے۔ اس کے بارے میں ہم یہی چیز پڑھ چکے ہیں سورہ انفال کی آیت نمبر 8 میں، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ سچا ثابت کر دے حق کو اور جھوٹا ثابت کر دے باطل کو، خواہ یہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ اور وہی ہے جو قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں کی اور معاف کرتا ہے خطائیں، اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، اور دعائیں قبول کرتا ہے ان کی جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، اور زیادہ دیتا ہے انہیں اپنے فضل سے۔ اور رہے کافر، ان کے لیے ہے سخت ترین عذاب۔ اور اگر
فراخ کر دیتا اللہ روزی اپنے سب بندوں کی تو وہ سرکشی کرنے لگتے زمین میں، لیکن وہ اتارتا ہے ایک مناسب اندازے سے جس قدر چاہتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کے بارے میں باخبر نگاہ رکھنے والا ہے۔ اب ظاہری اسباب کو نظر کر کے بہت دفعہ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس انسان کو کیا چیز، کتنا رزق کس وقت دینا مناسب ہے، اور وہی ہے جو برساتا ہے بعد نا امید ہو جانے کے، یعنی جب دلوں پر مایوسی کے سائے گہرے ہونے لگتے ہیں، اور پھیلاتا ہے اپنی رحمت، اور وہی ہے بڑا کارساز تعریف کیا ہوا۔ اسی کی نشانیوں میں سے ہے پیدا کرنا آسمانوں اور زمین کا، اور پھیلا دینا ان دونوں میں جانداروں کا، اور وہ ان کو جمع کر لینے پر جب چاہے قادر ہے۔ اور جو پہنچتی ہے تم کو کوئی مصیبت سو وہ بدلہ ہے اس کا جو کمایا تمہارے ہاتھوں نے، اور وہ معاف کر دیتا ہے بہت سے گناہ۔ یعنی بعض اوقات بندوں پر جو سختی اور مصیبت آتی ہے اس کی وجہ اس کا سبب ان بندوں کے ہی بعض اعمال اور افعال ہوتے ہیں، جیسے کہ ایک آدمی اگر غذا میں احتیاط نہ کرے تو خود بیمار پڑ جاتا ہے، تو اسی طرح دنیا کی بھی مصیبتیں بہت دفعہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں، اور اس حوالے سے مستقبل کے لیے تنبیہ ہوتی ہیں کہ آئندہ انسان ایسی غلطیوں پر سے بچنے کی کوشش کرے۔ اور نہیں تم عاجز کر سکتے زمین میں اللہ کو، اور نہیں ہے تمہارا اللہ کے سوا کوئی کارساز اور نہ کوئی مددگار۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ جہاز چلتے ہیں سمندر میں پہاڑ کی مانند، یعنی بہت بڑے بڑے، اور اگر وہ چاہے تو ٹھہرا دے ہوا کو، پھر رہ جائیں کھڑے کے کھڑے اس کی سطح پر۔ بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ہر صابر احسان ماننے والے کے لیے، یا تباہ کر دے انہیں بسبب ان کے اعمال کے، اور معاف کر دے بہت سے گناہ۔ اور اب یہاں پر ہمارے پاس، اچھا یہ آیت ہم پہلے پڑھ لیں۔ اور جان لے وہ لوگ جو جھگڑتے میں ہیں ہماری آیتوں کے متعلق، نہیں ہے ان کے لیے کوئی جائے فرار، یعنی کہ وہ اپنی ہر تدبیر سے وہ عاجز رہ جائیں گے، ان کی کوئی تدبیر بن نہ پڑے گی۔ اب یہاں پر اس سے اگلی جو آیت نمبر 36 ہے، اس سے شروع ہو رہے ہیں کہ جو لوگ دین قائم کرنا چاہتے ہیں، اقامت دین کے لیے کوشش کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے انسان میں کیا اوصاف ہونے چاہیے۔ تو یہاں پر ہمارے پاس وہ جو اوصاف ہیں وہ اس شخص کے کردار کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ پس جو دی گئی ہے تمہیں کوئی چیز تو وہ سامان ہے دنیاوی زندگی کا، اور جو اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر ہے اور زیادہ پائیدار ان کے لیے جو ایمان لائے۔ یعنی پہلی چیز تو یہ ہونی چاہیے، وصف ہونا چاہیے اس شخص میں کہ دنیا کی وقت اس کی نظر میں کم ہو جائے، سے یہ پتہ چل جائے کہ اصل چیز تو آخرت ہے۔ دوسری چیز جو اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ تیسری چیز، اور جو لوگ بچتے ہیں بڑے گناہوں سے، یہ وہی چیز بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے، یہی چیز ہم ابھی بھی جو پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچنا یہ بہت ضروری ہے، جو کہ ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 31 میں پڑھ چکے ہیں۔ اِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا۔ اگر تم اجتناب کرتے رہو گے ان بڑے بڑے گناہوں سے
جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے تو ہم تمہاری چھوٹی برائیوں کو تم سے دور کر دیں گے اور تمہیں داخل کریں گے بہت باعزت جگہ میں۔ یعنی ایک بندہ مومن کو کبائر کے معاملے میں، کبیرہ گناہوں کے معاملے میں بہت حساس ہونا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں ہم یہ روش رکھتے ہیں کہ ہم صغائر کے بارے میں بہت باریک بننے کی کوشش کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل کے بارے میں وضاحتیں اور فتوے طلب کرتے ہیں، مگر کبائر سے متعلق لاپرواہی برتتے ہیں۔ حالانکہ صغائر کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 114 میں بھی فرما دیا، ان الحسنات یذہبن السیئات، یعنی چھوٹے گناہ تو نیکیوں کی وجہ سے ساتھ ساتھ ہم تمہارے معاف کرتے جائیں گے۔ اور اس بارے میں جیسے بنی اسرائیل کی بھی یہی کیفیت ہو چکی تھی، جو حضرت مسیح علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ تم لوگ مچھر چھانتے ہو اور اونٹ نگل جاتے۔ تو یہ چیز بھی ضروری ہے ایک اس مومن انسان کے لیے جو دین قائم کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ اس بات کا خیال رکھے۔ پھر چوتھی چیز، جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں، یعنی وہ غصہ پی جاتے ہیں۔ اور پانچویں چیز، اور جنہوں نے حکم مانا اپنے پروردگار کا اور قائم کی نماز، یعنی نماز قائم کرتے ہیں۔ چھٹی چیز، اور ان کا معاملہ مشورے سے آپس کے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کسی بھی معاملے میں صحابہ سے مشورہ ضرور کیا کرتے تھے۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے غزوہ احد میں جن صحابہ سے غلطی بھی ہوئی تھی ان کو بھی آپ نے، ایک تو جیسے معاف کرنے کی بات آئی، آپ نے ان کو معاف کر دیا تھا۔ اور پھر کہ میدان میں باہر جا کے لڑنا ہے یا شہر میں محصور ہو کے لڑنا ہے، یہ بھی آپ نے مشورے سے کیا تھا۔ تو مشورہ، معاف کرنا، یہ سب چیزیں ہمیں مختلف واقعات میں ہم یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے پڑھ چکے ہیں۔ اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے خرچ کرتے ہیں، یعنی جہاد بالمال بھی کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ کہ جب ہوتی ہے ان پر زیادتی تو بدلہ لیتے ہیں۔ اب اس میں دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے ساتھیوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور شروع میں جیسے مکہ میں مسلمان جب کمزور تھے تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ معاف کر دو، کفو ایدیہم، اپنے ہاتھ باندھے رکھو، دین کی دعوت پھیلائے جاؤ۔ لیکن جب اقدام کا مرحلہ آتا ہے، جب باطل کو چیلنج کرنے کا مرحلہ آتا ہے تو پھر اس موقع پر معاف نہیں کرتے، اور بدلہ برائی کا برائی ہے، پھر جو ہے برابر کا بدلہ لیتے ہیں۔ اور ویسی ہی پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، بے شک وہ نہیں پسند کرتا زیادتی کرنے والوں کو، یعنی وہاں پر بھی پھر بدلہ برابری سے لینا ہے، زیادہ نہیں لینا۔ اس کی ہمارے پاس مثال یہ ہے کہ پھر حضرت بلال کا ہمیں پتا ہے کہ ان کے ساتھ جتنے ظلم کیے تھے ان کے آقا امیہ بن خلف نے، تو پھر انہوں نے اس کو جو قتل کیا ہے کہ اسے بچانے کی بھی کوشش کی گئی، لیکن انہوں نے اس کو قتل کر کے پھر چھوڑا۔ آیت نمبر 41، اور البتہ جس نے بدلہ لیا بعد اپنے اوپر ظلم کے تو ایسے لوگوں پر نہیں ہے کوئی الزام، یعنی اس کا پھر انہیں حق ہے۔ بے شک الزام کا تو انہی پر ہے جو ظلم کرتے ہیں لوگوں پر اور زیادتی کرتے ہیں زمین میں ناحق، یعنی جو لوگوں کا خون چوستے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہے عذاب دردناک۔ یعنی ایک تو اس میں دو چیزیں، ایک تو انفرادی اور اجتماعی چیز آ گئی، اور پھر دعوت میں کے ٹائم پہ رویہ فرق ہے اور اقامت کے ٹائم پہ رویہ فرق ہے۔ آیت نمبر 43، اور جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہے۔ اب یہاں تک ہمارے پاس یہ اوصاف مکمل ہوئے۔ اس کے بعد ہمارے پاس مکی صورتوں کے جو عام مضامین پہلے بھی ہم جس طرح کے پڑھ چکے ہیں وہ آ رہے ہیں۔ اور جس کو گمراہ کر دے اللہ تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی مددگار اس کے بعد،
اور تو دیکھے گا اے نبی ظالموں کو جب وہ دیکھ لیں گے عذاب تو کہیں گے کیا ہے لوٹنے کی کوئی راہ، اور تو دیکھے گا ان کو پیش کیے جائیں گے دوزخ کے سامنے، پشیمان ذلت کے مارے دیکھ رہے ہوں گے نظر سے چھپی چھپی، یعنی کنکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے، اور کہیں گے وہ جو ایمان لائے بے شک نقصان اٹھانے والے وہی ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا خود کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن۔ آگاہ رہو بے شک ظالم لوگ ہی دائمی عذاب میں رہیں گے، اور نہ ہوں گے ان کے کوئی حمایتی جو ان کی مدد کر سکیں اللہ کے مقابلے میں، اور جسے گمراہ کر دے اللہ تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی راہ۔ اب پھر یہ دو اہم آیات آ رہی ہیں، مانو حکم اپنے رب کا اس سے پہلے، یعنی دین کو قائم کر لو، دین پر عمل کر لو اس سے پہلے کہ آ پہنچے وہ دن کہ جسے ٹلنا نہیں اللہ کی جانب سے، نہیں ہوگی تمہارے لیے کوئی جائے پناہ اس دن، اور نہ ہی ہوگا تمہارے بس میں انکار کرنا، یعنی اس دن مکر جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب یہاں پہ اگلی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، پھر اگر وہ روح گردانی کریں تو نہیں بھیجا ہم نے تجھے ان پر نگہبان، نہیں ہے تیرے ذمے مگر پہنچا دینا، اور بے شک ہم جب چکھاتے ہیں مزہ انسان کو اپنی رحمت کا تو وہ خوش ہوتا ہے اس پر، اور اگر پہنچتی ہے انہیں کوئی تکلیف و سبب اس کے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے تو بے شک انسان ناشکرا ہے۔ یعنی پھر وہی بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ احسان فرمائے تو انسان اکڑنے اور اترانے لگتا ہے، پھر اپنے کرتوت کی وجہ سے کوئی آفتات پڑ جاتی ہے تو سب نعمتیں بھول جاتا ہے، ناشکرا بن جاتا ہے۔ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، یعنی اب یہاں پر بھی وہی دین قائم کرنے کے لیے چونکہ بات ہے اس لیے ملک السماواتی آیا ہے کہ اللہ کے دین کو قائم کرو، پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹیاں، اور عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹے، یا ملے جلے دیتا ہے ان کو بیٹے اور بیٹیاں، اور کر دیتا ہے جسے چاہے بانجھ، بے شک وہ جاننے والا بڑی قدرت والا ہے۔ اب یہاں پر اگلی والی آیت اہم آ رہی ہے وحی کے متعلق، یہ اہم ترین آیت ہے وحی کی اقسام کے حوالے سے، اور نہیں ہے کسی آدمی کے لیے، یعنی آدمی کی پستی یہ ہے، انسان کی پستی یہ ہے کہ ہم کلام ہو اس سے اللہ، مگر یہ کہ بذریعہ وحی، یعنی جیسے القاء ہوتا ہے، الہام ہوتا ہے، جیسے آیا کہ شہد کی مکھی کو ہم نے وحی کی، اور یا پردے کے پیچھے سے، دوسری چیز پردے کے پیچھے سے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اہم کلام ہوئے، یا بھیج دے قاصد، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے جو وحی آتی تھی، پھر وہ پہنچا دیتا ہے پیغام اس کے حکم سے جو وہ چاہے، بے شک وہ بڑا عالی مقام بڑی حکمت والا ہے۔ اسی طرح ہم نے بھیجا تیری طرف ایک روح کو اپنی حکم سے، تو نہ جانتا تھا کیا ہے کتاب اور نہ ایمان، بلکہ بنا دیا ہم نے اس کو روشنی، ہم راہ سجاتے ہیں اس سے جسے ہم چاہیں اپنے بندوں میں سے، بے شک تو ہدایت دیتا ہے لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف۔ اب یہاں پر ہمارے پاس یہ پھر ایک اہم آیت آئی ہے، اور اس میں آیت نمبر 52 میں آتا ہے کہ اب یہاں پر قرآن کو روح من امرنا کہا گیا،
یعنی یہ قرآن مجید کا ایک اہم مقام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال ایمان کی دہکتی ہوئی بھٹی کی سی ہے۔ جو بھی آپ کے قریب آ گیا ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ اگر جس طرح ایک بیڈ کنڈکٹر جو ہوتا ہے وہ اس پر اثر نہیں ہوتا، اس طرح بد نصیب جو منافقین ہیں وہ آپ کے قربت میں بھی رہتے ہیں تو بھی وہ ایمان سے محروم رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کی کوئی عام تعلیم حاصل نہیں کی تھی، نہ ہی تورات کی یا کسی کتاب کی تعلیم حاصل کی تھی، آپ امیین میں سے تھے، لیکن فطرت انسانی کے اندر موجود ایمان جو ڈورمنٹ تھا، اور ظاہر ہے روح محمدی میں تمام انسانی ارواح سے زیادہ قوی ایمان موجود تھا، جو ہم سورہ نور کے 5ویں رکوع میں نورن علی نور کے حوالے سے پڑھ چکے ہیں۔ اور پھر آپ کو تفصیلی ایمان قرآن سے ملا، یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ آپ کی روح مبارک کے اندر پوٹینشل ایمان پہلے سے تھا جو ڈورمنٹ تھا، قرآن نے اس ایمان کو ایکٹیو کر دیا، یعنی قرآن کے نور سے آپ کا ایمان جگمگا اٹھا اور آپ کی ذات نور علی نور ہو گئی، اور پھر آپ بنی نوع انسان کو ہدایت دینے کے لیے مینارہ نور بن گئے۔ جو راہ ہے اللہ کی اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، آگاہ رہو اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سب کام۔ اس کے بعد ہماری شروع ہو رہی ہے سورہ زخرف۔ زخرف کے معنی ہے سونا یعنی گولڈ، یہ بتاتی چلوں، اور اس کے بعد آئے گی سورہ دخان۔ سورہ زخرف اور سورہ دخان کا جوڑا ہے، دونوں کی دو ابتدائی آیات مشترک ہیں، تو ہم سورہ زخرف شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم۔ قسم ہے اس واضح کتاب کی، بے شک ہم نے اسے بنایا ہے قرآن عربی زبان کا تاکہ تم سمجھو، اور بے شک یہ لوح محفوظ میں ہمارے پاس ہے، بڑے رتبے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اب یہاں پر آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اصل قرآن تو ام الکتاب میں، دنیا کو ہم نے اس کی مصدقہ نقول فراہم کی ہے۔ اسی ام الکتاب کے لیے سورہ واقعہ کی آیت نمبر 78 میں کتاب مکنون اور سورہ بروج کی آخری آیت میں لوح محفوظ بھی کہا گیا ہے۔ کیا ہم پھیر دیں تم سے اس کتاب کا رخ اس وجہ سے کہ تم ہو قوم حد سے نکل جانے والی؟ اور کتنے بھیجے ہم نے نبی، پہلے لوگوں میں نہیں آتا تھا ان کے پاس کوئی نبی مگر وہ تھے اس کا مذاق اڑاتے، پھر ہلاک کر دیا ہم نے ان میں سے زور آور، اور گزر چکی ایسی مثال پہلے لوگوں کی۔ اگر تو پوچھے ان سے کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، تو وہ ضرور کہیں گے کہ بنایا ہے انہیں غالب علم والے نے، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور بنائے تمہارے لیے اس میں راستے تاکہ تم راہ پاؤ، اور جس نے برسایا آسمان سے پانی ایک اندازے سے، پھر زندہ کیا اس سے بنجر زمین کو، اس طرح نکالے جاؤ گے تم روز قیامت، اور جس نے پیدا کیے جوڑے سب چیزوں کے اور بنا دیا تمہارے لیے کشتیوں کو اور چوپایوں کو جس پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ چڑھو ان کی پشتوں پر، پھر یاد کرو تم نعمت کو اپنے رب کی جب سیدھے ہو کر بیٹھ جاؤ اس پر اور کہو۔ اب یہ سفر کی دعا آ رہی ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ۔ اور کہو پاک ہے وہ جس نے مسخر کر دیا ہمارے لیے اس کو، اور نہ تھے ہم اس کو قابو میں لانے والے، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔
اور بنائی انہوں نے اللہ کے لیے اس کے بندوں سے اولاد، بے شک انسان ناشکرا ہے سری۔ کیا اس نے رکھ لی اپنی مخلوقات میں بیٹیاں، یعنی وہ جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور چن کر دیے تم کو بیٹے، کیونکہ تم اپنے لیے تو بیٹے کو اچھا سمجھتے ہو تو اس کو اپنے لیے چن رکھنا چاہتے ہو، اور جب مجدہ سنائے بیٹی کا ان میں سے کسی کو جسے یہ منسوب کرتے ہیں اللہ کے لیے، تو چھا جاتی ہے اس کے چہرے پر سیاہی اور وہ غم زدہ ہوتا ہے۔ کیا جو پرورش پائے زیور میں، یعنی عورت جو ہوتی ہے، بچی جو ہوتی ہے، اسے بچپن سے زیور کا بناؤ سنگھار کا شوق ہوتا ہے، اور جھگڑے میں نہ بات کر سکے اللہ کی اولاد ہوئی، یعنی عورت جو ہے وہ فکری قوت کے ذوف کی بنیاد پر قوت بیانیہ بھی نسبتاً اس میں کم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا کہ مرد میں الگ خصوصیات رکھی ہیں، عورت میں الگ خصوصیات رکھی ہیں، اور بنا دیا انہوں نے فرشتوں کو جو ہیں بندے اللہ کے عورتیں۔ کیا یہ حاضر تھے ان کی پیدائش کے وقت؟ ضرور لکھ لی جائیں گی ان کی گواہی اور ان سے باز پرس ہوگی، یعنی وہ جو ان کو مونس کہتے تھے ان کے باز پرس ہوگی، اور وہ کہتے ہیں اگر چاہتا اللہ تو نہ پرستش کرتے ہم ان کی، نہیں ہے انہیں اس بات کا کوئی علم، نہیں ہے وہ مگر اٹکل چلاتے۔ کیا دی ہے ہم نے انہیں کوئی کتاب اس سے پہلے کے مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں بے شک پایا ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر، اور ہم ان کے قدموں پر یا راہ یافتہ ہیں، یعنی ان کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے جس کی بنیاد پہ وہ یہ سارا کچھ کہہ رہے ہو، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ رہے ہو وغیرہ، لیکن وہ صرف کہتے ہیں ہم تو اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر چلتے ہیں۔ اسی طرح نہیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا، مگر کہا وہاں کے دولت مندوں نے کہ بے شک پایا ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر اور ہم انہی کے قدموں پر چل رہے ہیں۔ کہا کیا پھر بھی اگر لایا ہوں تمہارے پاس زیادہ صحیح راہ اس سے کہ پایا تم نے جس پر اپنے باپ دادا کو؟ وہ بولے ہم تو اس کا جو تم دے کر بھیجے گئے ہو انکار کرتے ہیں۔ اب یہ چیز ہمارے لیے بھی غور طلب ہے، اگر ہمیں قرآن میں کوئی چیز مل رہی ہے اور ہمارے باپ دادا پیرنٹس ہمارے اس سے اپوزٹ چل رہے ہیں، تو ہمیں اللہ کے حکم کو فوقیت دینی چاہیے۔ پھر بدلہ لیا ہم نے ان سے، سو دیکھ لیجئے کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ یہاں پر ہمارا نصف ہوتا ہے، 12 بج رہے ہیں، 12:07 تک ہم 5 منٹ کی بریک لیتے ہیں، پھر ہم انشاءاللہ آگے کنٹینیو کریں گے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ زخرف آیت نمبر 26۔ اور جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے، بے شک میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جن کو تم پوچھتے ہو، مگر جس نے پیدا کیا مجھے سو وہ جلد میری رہنمائی کرے گا، اور چھوڑ گیا یہی بات پیچھے اپنی اولاد میں تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے رہیں، بلکہ میں نے فائدہ دیا ان کو اور ان کے باپ دادا کو یہاں تک کہ آ گیا ان کے پاس حق اور رسول صاف صاف بیان کرنے والا۔ اب یہاں پر جو ہمارے پاس یہ چیز آتی ہے آیت نمبر 28 میں، تاکہ کہ وہ چھوڑ گیا یہی بات پیچھے اپنی اولاد میں، یعنی اس بات کو باقی رکھا اپنے پیچھے اپنی اولاد میں کہ اللہ ہی کی جانب میں رجوع کرتے رہیں، تو یہی چیز ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 132 میں پڑھی ہے، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور اسی کی وصیت کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے، پس تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ آیت نمبر 30، اور جب آ گیا ان کے پاس حق تو وہ کہنے لگے یہ جادو ہے اور بے شک ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کیوں نہ اتارا گیا یہ قرآن کسی آدمی پر جو ان دو بستیوں میں بڑا ہو۔ اب یہاں کون سی دو بستیاں مراد ہیں؟ مکہ اور طائف، یہ ٹوین سٹیز تھی کہ ان میں سے کسی اس کے بڑے سرمایہ دار پہ، کسی سردار پہ، کسی مالدار شخص پہ کیوں نہ اتارا گیا ہے قرآن۔ کیا یہ بانٹتے ہیں تیرے رب کی رحمت، حالانکہ ہم نے بانٹی ہے ان کے درمیان روزی دنیاوی زندگی میں، اور بلند کیے ہم نے ان میں سے بعض کے بعض پر درجے تاکہ بنائے ان میں سے ایک دوسرے کو اپنا خدمتگار، اور رحمت تیرے رب کی بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے درجے دیے، کسی کو مال میں بھی، کسی کو کسی زندگی کی چیز میں، اور پھر اللہ نے جس کو نبی بنانا تھا یہ اللہ کی اپنی رحمت تھی، اللہ نے چننا تھا، اور اگر نہ ہوتا یہ خطرہ کہ ہو جائیں گے سب لوگ ایک ہی دین پر، تو ہم کرتے ان کے لیے جو منکر ہیں اللہ کے ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے چاندی کی۔ اب یہ آیت نمبر 33 جو ہے یہ اس حوالے سے اہم ہے کہ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تو اللہ چاہتا تو سب کو ایک جیسا بنا دیتا، لیکن اگر اللہ سب کو ایک جیسا بنا دیتا تو پھر اس دنیا کا نظام کیسے چلتا، مزدور کیسے کوئی بنتا، کوئی مختلف جو پیشے تھے وہ لوگ کیسے پورے ان کی جگہ ہوتی، سسٹم کیسے چلتا۔ اور اللہ تعالیٰ تو یہ جو بات ہے کہ دنیا میں کافروں کی رزق تنگ نہیں کرتے، کافروں کو بھی رزق کھول کے دیتے ہیں، جیسا کہ ہم پہلے حدیث پڑھ چکے ہیں کہ اگر دنیا مافیہا کی وقت اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو دنیا میں کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا، لیکن چونکہ اس دنیا کی چیزوں کی اللہ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، اسی لیے تو وہ اپنے سرکش اور نافرمان انسانوں کو بھی طرح طرح کی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت جن پہ وہ تکیہ لگاتے ہیں چاندی کے اور سونے کے۔ اب یہاں پہ زخرفہ کا لفظ آ گیا، اور نہیں ہے یہ سب مگر کچھ چند روزہ سامان دنیاوی زندگی کا، اور آخرت تو تیرے رب کے ہاں متقیوں کے لیے ہے۔ جو جیا غافل ہو کر اللہ کی یاد سے
تو ہم مسلط کر دیتے ہیں اس پر شیطان، پھر وہی اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ یہ آیت بھی بہت اہم ہے۔ بے شک وہ شیطان روکتے ہیں انہیں سیدھی راہ سے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی پھر ایسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی منصوبہ بندی بڑی کامیاب ہے، کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے، دولت بڑھ رہی ہے، اور اپنی انہی کامیابیوں پر وہ نازا رہ کر دنیا سمیٹنے پہ لگے رہتے ہیں، حتیٰ کہ جب وہ آئے گا ہمارے پاس، کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا، سو تو برا ساتھی ہے۔ اور ہرگز نہ فائدہ دے گی تمہیں آج جبکہ تم ظلم کر چکے، یہ کہ تم عذاب میں ایک دوسرے کو، ہرگز نہ یہ بات فائدہ دے گی تمہیں آج جبکہ تم ظلم کر چکے، یہ کہ تم عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہو۔ یعنی اپنے ظلم کے نتیجے میں تم اور تمہارے شیطان ساتھی جہنم کا عذاب اکٹھے بھگتو گے، مگر ان شیاطین کا عذاب میں تمہارے ساتھ شریک ہونا تمہیں کوئی فائدہ نہ پہنچائے گا، تمہارے عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی اس سے۔ کیا تو سنا سکتا ہے بہروں کو، یا راہ دکھا سکتا ہے اندھوں کو، اور انہیں جو کھلی گمراہی میں ہیں؟ پھر اگر ہم لے جائیں تجھے تو بھی ہم یقیناً ان سے بدلہ لینے والے ہیں، یا ہم دکھا دیں تجھے جس کا وعدہ کیا ہم نے ان سے، تو بے شک ہم ان پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ سو مضبوطی سے تھام لیجئے اسے جو وحی کیا گیا ہے تیری طرف، بے شک تو سیدھی راہ میں ہے، اور بے شک یہ البتہ یاد دہانی ہے، لذکر تیرے لیے اور تیری قوم کے لیے، اور جلد تم سے اس کی باز پرس ہوگی۔ اب یہ بار بار قرآن مجید کے سلسلے میں ذکر کا لفظ آ رہا ہے۔ یہ قرآن گویا آپ کا وظیفہ ہے، آپ اسے ہمیشہ پڑھتے رہیے، اس میں آپ کی اور آپ کی قوم کی فلاح ہے، کامیابی اسی میں ہے۔ اور پوچھئے ان سے جو بھیجے ہم نے تم سے پہلے اپنے رسول، کیا ہم نے ٹھہرائے تھے سوائے اللہ کے اور معبود جن کی عبادت کی جاتی ہو؟ یعنی کسی نبی نے کی تعلیمات سے ایسا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ اور بلا شبہ بھیجا ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، بے شک میں رسول ہوں تمام جہانوں کے رب کا۔ پھر جب وہ آیا ان کے پاس ہماری نشانیوں کے ساتھ، تو ناگہاں اس کی ہنسی اڑانے لگے، اور نہیں دکھاتے تھے ہم انہیں کوئی نشانی مگر وہ بڑی ہوتی پہلی سے، اور پکڑ لیا ہم نے انہیں عذاب میں تاکہ وہ باز آ جائیں۔ یعنی یہ جو ہم پہلے پڑھ چکے کہ ان کی ہر ایک نشانی بڑھ کر اگلی نشانی آتی، جو ہم اس میں ہمارے پاس ہم نشانیوں میں پڑھ چکے، جو جادوگروں سے مقابلہ تھا اس میں شکست کھا کر جادوگر ایمان لے آئے، پھر شدید قحط، طوفان، باد و باران، ٹڈی دل کا خوفناک حملہ، کھٹملوں کی بہتات، مینڈکوں کا امٹتا ہوا سیلاب، چشموں کا اور کے پانی کا خون میں تبدیل ہونا، ایسے نشانیاں تھیں جن کا ظہور یکے بعد دیگرے ہوتا، اور اس وقت تک آفت نہ ٹلتی جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے ٹالنے کے لیے دعا نہ کرتے۔ اس کا ذکر سورہ اعراف کے 16ویں رکوع میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص قانون ہے کہ وہ لوگوں کو راہ پر لانے کے لیے بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب دیتے ہیں کہ شاید انسان راہ پہ آ جائے۔ اور وہ بولے اے جادوگر، دعا کر اپنے رب سے اس عہد کی بنا پر جو تجھ سے کیا، ہم ضرور ہدایت پالیں گے۔ یعنی ہر ایک جو عذاب آتا اس سے بچنے کے لیے وہ کہتے کہ آپ اس عذاب کو ٹال دیجئے تو ہم ضرور راہ پالیں گے۔ پھر جب ہم ہٹا دیتے ان پر سے عذاب، تو اسی وقت وہ عہد شکنی کرنے لگتے،
اور پکارا فرعون نے اپنی قوم کو، کہا اے میری قوم، کیا نہیں ہے میری مصر کی سلطنت اور یہ نہریں جاری میرے محل کے نیچے سے؟ کیا نہیں دیکھتے تم؟ بھلا میں بہتر ہوں اس شخص سے جو کچھ عزت نہیں رکھتا اور نہیں صاف گفتگو کر سکتا۔ اب یہاں پہ فرعون ایک تو یہ بتا رہا ہے کہ سارا کنٹرول میرے ہاتھ میں، پھر تم مجھے اس شخص سے بہتر نہیں سمجھتے؟ حضرت موسیٰ کی بات کریں جو کہ ان کی زبان میں لکنت تھی کہ وہ صاف نہیں بول سکتا۔ پھر کیوں نہ اتارے گئے اس پر کنگن سونے کے، یا آئے اس کے ہمراہ فرشتے پر باندھے؟ پس عقل مار دی اس نے اپنی قوم کی، تو انہوں نے اسی کا کہنا مانا، بلا شبہ وہ تھی نافرمان قوم، یعنی اس کی قوم نے اس کی بات مانی۔ پھر جب غصہ دلایا انہوں نے ہمیں، تو ہم نے بدلہ لیا ان سے، سو غرق کر دیا ہم نے ان سب کو، پھر کر دیا ہم نے انہیں گئے گزرے اور مثال پچھلے آنے والوں کے لیے۔ اور جب بیان کی گئی ابن مریم کی مثال، تبھی تیری قوم کے لوگ اس سے چلانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ؟ نہیں بیان کی مثال انہوں نے تجھ سے مگر جھگڑنے کے لیے، مگر وہ ہیں ہی جھگڑالو قوم۔ اب جب اس میں یہ جو آیت نمبر 57 میں آ رہا ہے، اس کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ وہ کیا کہتے تھے کہ جب کہتے ہو کہ ہمارے باطل معبود کے جو معبود ہیں انہیں جہنم میں جھونکا جائے گا، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ حضرت کو بھی جھونکا جائے گا۔ تو پھر اس حوالے سے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ تم جن کی عبادت کرتے ہو، چاہے تم حضرت عیسیٰ کی بات کرتے ہو یا پھر جس نے جس ٹائم پہ بھی معبود بنایا، چاہے اولیاء کو بنایا یا ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، تو ظاہر ہے وہ لوگ خود تو نیک تھے، ان کو تو جہنم میں نہیں جھونکا جائے گا۔ نہیں تھا مگر وہ ایک بندہ کہ انعام کیا ہم نے اس پر اور بنا دیا اسے ایک نمونہ اولاد یعقوب کے لیے۔ یعنی یہ بنی اسرائیل کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں اللہ کی قدرت کی بہت ساری نشانیاں تھیں۔ آپ بن باپ کے پیدا ہوئے، اپنی پیدائش کے فوراً بعد پنگوڑے میں آپ نے باتیں کرنا شروع کر دی، اس کے علاوہ مردوں کو زندہ کرنا، اور آپ کے بہت سارے اور بھی معجزات آپ کو عطا ہوئے تھے۔ اور اگر ہم چاہتے تو بنا دیتے تم میں سے فرشتے جو رہتے زمین میں ایک دوسرے کے جانشین ہو کر، اور بلا شبہ عیسیٰ علامت قیامت ہے، سو ہرگز شک نہ کرو اس میں، اور میری پیروی کرو، یہی ہے سیدھی راہ۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور قرب قیامت کے حوالے سے احادیث میں بہت ساری تفاصیل موجود ہیں، اور نہ روک دے تمہیں سیدھی راہ سے شیطان، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جب آیا عیسیٰ کھلی نشانیوں کے ساتھ، تو اس نے کہا تحقیق میں لایا ہوں تمہارے پاس دانائی، اور یہ کہ صاف بتا دوں تم کو بعض ایسی باتیں جن میں تم اختلاف کرتے تھے، سو ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو۔ اب جو تورات تھی اس میں تو شریعت کے احکام تھے، ڈوز اینڈ ڈونٹس ٹو، یہ ساری چیزیں تھیں، اور جو انجیل تھی اس میں احکام شریعت نہیں تھے، اس میں دانائی کی حکمت کی باتیں تھیں۔ بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، سو تم عبادت کرو اسی کی، یہی ہے سیدھا راستہ۔ پھر اختلاف کرنے لگے بہت سے گروہ آپس میں، سو خرابی ہے ان کے لیے جنہوں نے ظلم کیا عذاب سے دردناک دن کے۔ یعنی کہ اب یہ آیت نمبر 65 میں آ رہا ہے
کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی دو بڑے گروہوں میں شدید اختلاف ہونے لگ گیا. یہودی آپ کی مخالفت میں آپ کو جادوگر، مرتد، ولد الزنا قرار دیتے تھے. عیسائیوں نے اتنی انتہا کر دی کہ آپ کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا بنا دیا. اور یہ بھی ان کا عقیدہ کہ انہوں نے گھڑ لیا کہ وہ اپنے نام لیواؤں کی طرف سے خود سولی پر چڑھ گئے. یوں آپ کی قربانی آپ کے ہر ماننے والے کے گناہوں کا کفارہ بن گئی ہے. لیکن یہ دونوں چیزیں بالکل غلط ہیں. کیا انتظار کر رہے ہیں یہ لوگ قیامت ہی کا کہ وہ آ پہنچے ان پر اچانک اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ جو آپس میں دوست ہیں اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقی لوگوں کے. یعنی کہ دنیا میں جو گناہگار لوگوں کی آپس میں دوستیاں ان کے گروپس بنے ہوتے ہیں وہاں وہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، لیکن متقی لوگ وہاں پر بھی ایک دوسرے کے دوست ہوں گے. اے میرے بندو، نہ کوئی خوف ہے تم پر آج کے دن اور نہ ہی تم غمگین ہوگے. جو ایمان لائے ہماری نشانیوں پر اور رہے فرما بردار داخل کی جو ایمان لائے ہماری نشانیوں پر اور رہے فرما بردار داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بیویاں عزت و احترام کے ساتھ گردش کریں گی ان کے آگے رکابیاں سونے کی اور پیالے. اور وہاں ہوگا جس کی خواہش کریں ان کے دل اور اچھا لگے آنکھوں کو ان کی آنکھوں کو اس میں تم اس میں ہمیشہ رہو گے. یعنی جو تمہاری خواہش ہوگی، خوبصورت منظر ہو، خوبصورت زوج ہو، بیویاں ہوں، تو یہ ساری چیزیں تمہیں وہاں میسر آ جائیں گی. اور یہی وہ جنت ہے جس کے وارث بنا دیے گئے ہو تم بسبب اس کے جو تم نیک عمل کرتے رہے. اب اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے جو آیت نمبر 72 میں، تمہارے لیے اس میں میوے ہیں بکثرت جنہیں تم کھاؤ گے، بے شک گناہگار عذاب جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے، وہ اس میں مایوس پڑے ہوں گے. اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر بلکہ وہ تھے اپنے اوپر ظلم کرنے والے. اور پکاریں گے اے مالک. مالک جو ایک فرشتہ ہے جو کہ دوزخ کا داروغہ ہے. موت دے دے ہمیں تیرا رب. وہ کہے گا بے شک تمہیں ہمیشہ رہنا ہے اسی حال میں. بلا شبہ لائے تھے ہم تمہارے پاس حق، لیکن تم میں سے اکثر لوگ حق سے ناخوش ہوتے رہے. کیا انہوں نے مقرر کی ہے بات تو ہم بھی مقرر کرتے ہیں. کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم نہیں سنتے ان کی راز کی باتیں اور ان کی سرگوشیاں؟ کیوں نہیں، بلکہ ہمارے فرشتے جو ان کے پاس ہیں لکھتے رہتے ہیں. اے پیغمبر کہہ دیجئے. اب یہ نفی کے انداز میں بات سمجھائی جا رہی ہے. اگر ہوتی رحمان کی اولاد تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوں. پاک ہے پروردگار آسمانوں اور زمین کا، مالک عرش کا ان باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں. پس چھوڑ دیجئے ان کو کہ بحث کریں اور کھیلیں حتیٰ کہ آ ملیں اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے. اور وہی ہے جو آسمانوں میں بھی معبود ہے اور زمین میں معبود، اور وہی ہے حکمت والا جاننے والا. اور بابرکت ہے وہ ذات جس کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی اور جو ان کے مابین ہے، اور اسی کے پاس علم ہے قیامت کا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اور کچھ اختیار نہیں رکھتے وہ لوگ جنہیں وہ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر سفارش کا. یعنی سفارش کا حق تو صرف اس کو ہوگا جو اس کو اللہ اجازت دے گا، مگر جنہوں نے گواہی دی حق بات کی اور وہ جانتے بھی ہوں. اور اگر تو پوچھے ان سے کس نے پیدا کیا انہیں تو کہیں گے اللہ نے. پھر یہ کہاں بھٹکے جا رہے ہیں. اور قسم ہے رسول کے قول کی اے میرے رب، یقیناً یہ ایک قوم ہے جو ہرگز ایمان نہ لائیں گے. سو تو منہ پھیر لے ان سے اور کہہ دے کہ سلام.
اب یہ جو صورت ہے یہ 4 سے 8 نبی تک کے زمانے کی ہے، کے وقت کی ہے۔ پس ان قریب انہیں انجام معلوم ہو جائے گا۔ یہاں پر الحمدللہ ہماری سورہ زخرف مکمل ہوئی، اور اب ہم سورہ دخان کو شروع کرتے ہیں۔ جیسا سورہ زخرف اور سورہ دخان کا جوڑے کا تعلق ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا، دخان کے معنی ہے دھواں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، قسم ہے واضح کتاب کی، بے شک ہم نے اتارا اسے بابرکت رات میں، بلا شبہ ہم یہ ہیں لوگوں کو انجام سے ڈرانے والے۔ اس رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے ہر حکمت والے امر کا۔ اب یہاں پر جیسا کہ ہم نے پہلے یہ بات کی کہ قرآن مجید میں اہم موضوع جو ہوتے ہیں وہ کم از کم 2 مرتبہ آتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر ہمارے پاس جو اتارا ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں، اس سے مراد شب قدر ہے جو رمضان میں واقع ہوتی ہے، اور یہ اس میں قرآن مجید کا لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر اتارے جانے کا ذکر ہے، جو تقریباً 23 برس کے عرصے میں ہوا، اور اسی شب میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کی نزول کی ابتدا ہوئی۔ تو یہاں پر اس کے علاوہ آیت نمبر 4 میں یہ بتایا جا رہا ہے، جو اس سے پہلے ہم سورہ سجدہ میں پڑھ چکے ہیں، کہ تدبیر کائنات کے حوالے سے اللہ کی منصوبہ بندی 1000 سال کی ہوتی ہے۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 5 میں ہم نے پڑھا تھا یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون۔ وہ تدبیر کرتا ہے اپنے امر کی آسمان سے زمین کی طرف، پھر وہ امر چڑھتا ہے اس کی طرف 1 دن میں جس کی مقدار تمہاری گنتی کے حساب سے 1000 برس ہے۔ البتہ انسانی معاملات کے حوالے سے یہ رات لیلۃ المبارکہ اللہ تعالیٰ کی جو کائنات ہے اس کے سالانہ بجٹ سیشن کا درجہ رکھتی ہے۔ یعنی اس رات میں اس سال کے فیصلے جاری اور ایشو کر دیے جاتے ہیں، وہ رات جس میں تمام سال کے فیصلے طے کر کے تعمیل اور تنفیذ کے لیے فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، اور یہ یہاں پر اس حوالے سے ذکر آ رہا ہے، حکم ہو کر ہمارے ہاں سے، بے شک ہم ہی ہیں بھیجنے والے، یہ رحمت ہے تیرے رب کی، بے شک وہی ہے سننے والا، ہر بات کا جاننے والا، پروردگار ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو ان کے درمیان ہے اس کا، اگر ہو تم یقین کرنے والے، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، رب ہے تمہارا اور رب ہے تمہارے پہلے آباء و اجداد کا، نہیں بلکہ یہ لوگ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ اب اس سے اگلی جو آیت نمبر 10 ہے، اس میں دخان کا لفظ آیا ہے، اور سو انتظار کیجئے اس دن کا جب لے آئے گا آسمان دھواں کھلا، جو ڈھانک لے گا لوگوں کو، یہ عذاب ہے دردناک۔ اب اس کے حوالے سے ہمارے پاس 2 رائے آتی ہیں۔ ایک رائے تو کچھ صحابہ کی ہے جس میں حضرت علی، حضرت ابن عمر، ابن عباس، ابو سعید خدری کی ہے، کہ جس میں اس دھوئیں سے مراد قیامت سے پہلے جو نمودار ہوگا وہ دھواں مراد ہے، جو ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
قیامت سے فوراً پہلے نمودار ہونے والی جن 10 نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے ان میں دھوئیں دخان کا بھی ذکر ہے، جبکہ دوسری اس دھوئیں کے بعد دخان کے بارے میں جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ رائے ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو نبوت کے ابتدائی سالوں میں جو قحط پڑا تھا، اس آیت میں اس قحط کے بارے میں پیشگی پہلے سے خبردار کیا گیا، اور تو یہ دونوں رائے اس میں بارے میں پائی جاتی ہیں۔ آیت نمبر 12 کہیں گے اے ہمارے رب دور کر دے ہم سے عذاب، بے شک اب ہم ایمان لاتے ہیں، کہاں ہے فائدہ مند ان کے لیے نصیحت، اور آ چکا ان کے پاس رسول کھول کھول کر بیان کرنے والا، پھر پیٹھ پھیری اس سے اور کہا یہ تو سکھایا ہوا دیوانہ ہے، بے شک ہم اگر ہٹا دیں عذاب تھوڑی دیر کے لیے یقیناً تم پھر وہی کرو گے، جس دن ہم پکڑیں گے بڑی سخت پکڑ تو بے شک ہم بدلہ لے کر رہیں گے۔ اور بے شک آزمایا تھا ہم نے پہلے قوم فرعون کو، اور آیا ان کے پاس ایک معزز رسول کہ میرے سپرد کر دو اللہ کے بندوں کو، بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، یعنی بنی اسرائیل کو سپرد کر دو، اور یہ کہ نہ سرکشی کرو اللہ کے مقابلے میں، بے شک میں لایا ہوں تمہارے پاس ایک کھلی سند، یعنی وہ جو معجزات تھے عصا اور ید بیضا، اور بلا شبہ میں پناہ لے چکا ہوں اپنے رب اور تمہارے رب کی اس بات سے کہ تم مجھے سنسار کر دو، اور اگر تم ایمان نہیں لاتے مجھ پر تو مجھ سے دور ہو جاؤ، یعنی میرے خلاف کسی اقدام کی کوشش نہ کرو۔ پھر دعا کی اپنے رب سے کہ بلا شبہ یہ ہیں مجرم لوگ، پھر حکم ہوا نکل جا میرے بندوں کو لے کر رات کو، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا، اور چھوڑ جا دریا کو ٹھہرا ہوا، بے شک وہ لشکر کے لوگ ہیں غرق ہونے والے۔ کتنے ہی چھوڑ گئے وہ باغات اور چشمے اور کھیتیاں اور عمدہ گھر اور آرام کے سامان جس میں وہ مزے کرتے تھے، یوں ہی ہوا اور وارث بنا دیا ہم نے اس کا دوسری قوم کو، پھر نہ روئے ان پر آسمان اور زمین، اور نہ ہی وہ مہلت دیے گئے، اور بلا شبہ نجات دی ہم نے اولاد یعقوب کو ذلت آمیز عذاب سے جو فرعون کی طرف سے تھا، بے شک وہ تھا سرکش حد سے بڑھنے والوں میں سے، اور البتہ منتخب کیا تھا ہم نے ان کو جانتے ہوئے جہان والوں پر، یعنی کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے جو منتخب کیا تھا باقی جہان والوں پر، اس کی ہمارے پاس سورہ بقرہ میں آیت نمبر 47 اور آیت نمبر 122 میں 2 مرتبہ آتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت عطا کی جہان والوں پر، اور دی ہم نے انہیں ایسی نشانیاں کہ جن میں تھی آزمائش کھلی، بے شک یہ لوگ کہتے ہیں کچھ نہیں سوائے ہماری پہلی موت کے، اور نہیں ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے، یعنی ہماری موت کے ساتھ ہی ہماری زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا، ہم اس کے بعد دوبارہ کہاں زندہ کیے جائیں گے۔ سو لے آؤ ہمارے آباؤ اجداد کو اگر تم سچے ہو، بھلا یہ بہتر ہیں یا تبا کی قوم، اور جو لوگ ان سے پہلے تھے ہلاک کیا ہم نے ان کو، بے شک وہ مجرم تھے۔ تبا یمن کے بادشاہوں کا لقب تھا جن کی حکومت سبا اور حضر موت وغیرہ پر تھی، اور یہ قوم بہت قوت اور جبروت والی تھی جو اس کی سرکشی کی بدولت تباہ کی گئی۔ جس طرح ہم نے پڑھا کہ مصر کے بادشاہوں کا لقب فرائنا یا فرعون تھا، عراق کے بادشاہوں کا لقب نماردہ یا نمرود تھا، اسی طرح تبا یمن کے بادشاہوں کا تھا۔
اور نہیں بنایا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کوئی کھیل، نہیں بنایا ہم نے ان دونوں کو مگر برحق، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ بے شک فیصلے کا دن طے شدہ ہے ان سب کا، جس دن نہ کام آئے گا کوئی دوست کسی دوست کے ذرا بھی، اور نہ ہی انہیں مدد ملے گی مگر جس پر رحم فرمائے گا اللہ، بے شک وہ بڑا غالب نہایت رحم والا ہے۔ بے شک زقوم کا درخت کھانا ہے گناہگار کا جہنم میں، یعنی کہ بدبودار بد ذائقہ زقوم کا درخت پگھلے ہوئے تانبے کی مانند جوش کھائے گا پیٹوں میں، یعنی اس کے شگوفے ایسے بد ذائقہ بد شکل ہوں گے، لیکن اہل جہنم اس کو کھانے پر مجبور ہوں گے، بھوک سے وہ بے حال ہو کر اس کو کھائیں گے تو ان کے پیٹ میں پگھلے ہوئے تانبے کی طرح جوش مارے گا، جیسے کھولتا ہوا پانی، پکڑ لو اسے پھر گھسیٹو اسے بیچو بیچ دوزخ کے، پھر انڈیلو اس کے سر پر بطور عذاب ابلتا ہوا پانی، اب مزہ چکھو تو بڑا زبردست عزت والا بنتا تھا، یعنی اے ابو جہل تم تو اپنی سرداری اور جتھے پر بڑا فخر کرتے تھے، ولید بن مغیرہ تم کو اپنی دولت اور بیٹوں پر بڑے اکڑتے تھے، آج جہنم کی آگ زقوم کے کھانے اور کھولتے ہوئے پانی کے عذاب کا مزہ چکھو، یہ وہ ہے جس کے بارے میں تم شک کیا کرتے تھے، یعنی تمہیں کہاں یقین تھا یہ بھی دن دیکھنا پڑے گا، اسی دھوکے میں تھے، بس یوں ہی کھیلتے کودتے گزر جائے گا، مٹی میں مٹی ہو جائیں گے، آگے کچھ نہیں ہونا۔ بے شک متقی لوگ امن کے مقام میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں لباس پہنے ہوئے باریک ریشم کے، یعنی اوپر کا باریک ریشم کا ہوگا اور گاڑے ریشم کے، یعنی نیچے کا گاڑے ریشم کا، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ایسا ہی ہوگا، بیاہ دیں گے ہم ان سے حوریں بڑی آنکھوں والی، منگوائیں گے وہ وہاں ہر قسم کے میوے دل جمعی سے، نہ چکھیں گے وہ مزہ وہاں موت کا سوائے موت کے کہ جو پہلے آ چکی، یعنی اب کبھی موت نہیں آئے گی، اور بچا لیا اللہ نے انہیں جہنم کے عذاب سے، یہ فضل ہے تیرے رب کا، یہی ہے بڑی کامیابی، بس آسان کر دیا اس کتاب کو تیری زبان میں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، یعنی یہ کتاب اگرچہ فصاحت اور بلاغت کی معراج ہے، لیکن جو اس کو سمجھنا چاہے مین چیزیں سمجھنا چاہے تو اس کے سمجھنے کے لیے یہ بہت آسان بھی ہے، سو انتظار کیجئے بے شک وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اس سے مراد جو آخر میں ہے یہ دونوں چیزیں وہی آ جاتی ہیں کہ یہ جو ایک تو حضرت عبداللہ بن مسعود کی رائے کہ جو خشک سالی کا عذاب قحط کا عذاب آنا تھا مکہ والوں پہ، اور یا اگر آپ قیامت کی بات کریں تو پھر دونوں چیزیں اس سے مراد ہیں۔ یہاں پر الحمدللہ ہماری سورہ دخان مکمل ہوئی اور ہم سورہ جاسیہ شروع کرتے ہیں۔ سورہ جاسیہ اور اس کے بعد والی سورت سورہ احقاف کا آپس میں جوڑے کا تعلق ہے، اور ان دونوں کی نسبت یہ بھی ہے آپس میں کہ ان کے آغاز کی دو آیتیں بھی آپس میں مشترک ہیں۔ حامیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، نازل شدہ ہے یہ کتاب اللہ کی طرف سے جو بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے، بے شک آسمانوں میں اور زمین میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے، اور تمہاری پیدائش میں اور جس قدر اس نے پھیلائے ہیں چوپائے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، اور باری باری آنے رات اور دن کے، اور جو اتاری اللہ نے آسمان سے روزی
یعنی پانی سے مراد ہے، پھر زندگی بخشی اس سے زمین کو بعد اس کے بنجر ہو جانے کے، اور چلنے میں ہواؤں کے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہاں پر جو آیت نمبر 5 تک ہم نے پڑھا ہے، یعنی سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر 61 64 تھی، اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی نشانیوں کا ایک ہی آیت میں ذکر کیا گیا تھا۔ اب یہاں پہ اس کا ذکر 3 آیات میں کیا گیا ہے۔ میں آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 کا آپ کو ترجمہ سنا دیتی ہوں۔ یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ان کشتیوں اور جہازوں میں جو سمندر میں یا دریاؤں میں لوگوں کے نفع بخش سامان کے لیے چلتی ہیں، اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، پھر اس نے زندگی بخشی زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، اور ہر قسم کے حیوانات چرند پرند اس کے اندر پھیلا دیے، اور ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو معلق کر دیے گئے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ یہ نشانیاں ہیں اللہ کی جو ہم پڑھ کر سناتے ہیں تجھے حق کے ساتھ، پھر کون سی بات پر اللہ کو چھوڑ کر اور اس کی آیتوں کو چھوڑ کر وہ ایمان لائیں گے۔ ہلاکت ہے ہر جھوٹے گناہ گار کے لیے جو سنتا ہے اللہ کی آیات کو جو پڑھی جاتی ہیں اس پر پھر اڑ جاتا ہے تکبر کرتے ہوئے، گویا کہ اس نے سنی ہی نہیں۔ تو خوشخبری دے دیجیے اسے دردناک عذاب کی۔ اور جب خبر پاتا ہے ہماری آیتوں میں سے کسی کی تو اڑاتا ہے اس کا مذاق۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہے عذاب رسوائی کا، ان کے آگے ہے جہنم، اور نہ کام آئے گا ان کے جو کمایا انہوں نے ذرا بھی، اور نہ وہ جنہیں ٹھہرایا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر ساتھی یعنی جھوٹے معبود گڑے، اور ان کے لیے ہے بہت بڑا عذاب۔ آیت نمبر 11، یہ قرآن ہدایت ہے، اور جن لوگوں نے انکار کیا نشانیوں کا اپنے رب کی، ان کے لیے عذاب بے حد دردناک۔ اللہ ہی ہے جس نے مسخر کیا تمہارے لیے سمندر کو تاکہ چلیں کشتیاں اس میں اس کے حکم سے، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل، اور تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو، اور تابع کیا تمہارے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اپنی طرف سے، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اب یہ جو ہمارے پاس آیت نمبر 13 ہے، یہ اس حوالے سے اہم ہے کہ اس میں بنی نوع انسان کو اس دعوت تصدیق دی جا رہی ہے کہ اللہ نے زمین اور آسمان کی ہر چیز کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ اب یہ تمہاری ہمت پر منحصر ہے کہ تم اپنے علم سے اپنی ٹیکنالوجی کے بل بوتے پر کس کس مقام پر کون کون سی چیز تک تم رسائی حاصل کرتے ہو۔ کہہ دیجئے ایمان والوں سے کہ درگزر کریں ان سے جو امید رکھتے ہیں اللہ کی دنوں کی۔ اب یہاں ایام اللہ کا لفظ آیا، تاکہ بدلہ دے وہ ایک قوم کو اس کا جو وہ کماتے رہے، اور جو کوئی عمل کرے نیک تو وہ اپنے ہی لیے، اور جو کوئی برائی کرے تو اسی پر ہے اس کا وبال، پھر اپنے رب کی طرف ہی لوٹائے جاؤ گے تم۔ اور بے شک عطا کی ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور نبوت اور رزق دیا ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے، اور بزرگی دی ہم نے ان کو جہانوں پر، اور عطا کی ہم نے انہیں کھلے کھلے احکام، پھر نہیں کیا انہوں نے اختلاف مگر بعد اس کے کہ آ گیا تھا ان کے پاس علم آپس کی سرکشی سے۔ بے شک تیرا رب ہی فیصلہ کرے گا ان کے درمیان روز قیامت ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ابھی اس چیز کو پڑھا۔ پھر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے نبوت کا،
وہ 1400 برس تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہا۔ اس دوران پے در پے نبی آئے، نبوت کی کڑی کے ساتھ کڑی ملتی چلی گئی، اور پھر جس انجیل کا آغاز 2 پیغمبروں سے ہوا تھا، اسی کا اختتام بھی 2 پیغمبروں یعنی حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ پر ہوا۔ یعنی جتنے انبیاء بنی اسرائیل پر بے حد انبیاء اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فضیلت بخشی، لیکن جب دین کی طرف سے انہوں نے پیٹ کی، دنیا میں منہمک ہو گئے، عیاشیوں میں پڑ گئے، آخرت کو بھول گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت اور مسکنت تھوپ دی۔ آج تاریخ بنی اسرائیل ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے۔ ہمیں بھی اللہ نے اپنا خصوصی فضل احسان فرمایا، ہم پر اپنے آخری رسول ہمیں ان کا امتی بنایا، اپنی آخری کتاب سے نوازا، مگر جب ہم نے دین کی طرف سے پیٹھ پھیر لی، آخرت کو بھول گئے، دنیا کو اپنا اوڑھنا بچھوڑا بنا لیا، تو ہماری ہی بھی قسمت میں ویسی ہی ذلت اور مسکنت آ گئی۔ آیت نمبر 18، پھر کر دیا ہم نے تجھے ایک راستے پر دین کے معاملے میں، سو اسی پر چل، اور نہ پیروی کر ان لوگوں کی خواہشات کی جو علم نہیں رکھتے۔ یعنی شریعت محمدی کمپلیٹ ہے، اس پر پورے طریقے سے عمل کرو۔ بے شک وہ ہرگز ناکام آئیں گے تیرے اللہ کے مقابلے میں ذرا بھی، بے شک ظالم لوگ آپس میں دوست ہیں ایک دوسرے کے، اور اللہ دوست ہے متقیوں کا۔ یہ قرآن بصیرت ہے لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کمائی برائیاں کہ کر دیں گے ہم انہیں ان جیسا جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، کہ یکساں ہوگا ان کا جینا اور ان کا مرنا؟ بہت برا ہے جو وہ حکم لگاتے ہیں۔ یعنی دنیا کا کوئی بادشاہ نہیں پسند کرتا کہ وہ نافرمان مجرم اور قانون پر کاربن شہری سے یکساں سلوک کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایسے کہ سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک دے؟ اور پیدا کیا اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق اس لیے کہ بدلہ دیا جائے ہر شخص کو اس کی برائی اس کی کمائی کا، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اب یہ اس صورت کا جو اہم مضمون ہے وہ یہ ایک اہم مضمون ہے اس صورت کا جو کہ یہاں پر آ رہا ہے۔ کیا تو نے دیکھا اسے جس نے بنا رکھا ہے اپنا معبود اپنی خواہش کو، اور گمراہ کر دیا اس کو اللہ نے علم کے باوجود، اور مہر لگا دی اس کے کان اور اس کے دل پر، اور ڈال دیا اس کی آنکھ پر پردہ، پھر کون ہے جو ہدایت دے اسے اللہ کے پاس؟ کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اب یہی مضمون ہم سورہ فرقان کی آیت نمبر 43 میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ جیسا کہ اب ہم نے سورہ زخرف اور سورہ جاسیہ میں جو ہم نے توحید پڑھی وہ اطاعت کے حوالے سے ہے، اور یہاں پر ہمارے پاس اب یہ جو انفرادی سطح کے حوالے سے آ رہا ہے، سورہ زخرف میں اجتماعی حوالے سے تھا، اور سورہ جاسیہ میں انفرادی حوالے سے آ رہا ہے، کہ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو شخص اپنے نفس کے تقاضوں اور اس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے سب کچھ کرتا ہے، حرام اور حلال کی تمیز نہیں کرتا، سمجھو اس نے اپنی خواہش اپنے نفس کو معبود بنا لیا۔ اس کا معبود اللہ نہیں بلکہ اپنا نفس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا، تعیسو عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو جائے درہم اور دینار کا بندہ، یعنی وہ شخص جو دولت کی محبت میں اللہ کے احکام اور حلال حرام کی تمیز کو چھوڑ دیتا ہے، تو والدین نے اس کا نام عبد الرحمن ہی کیوں نہ رکھا ہو، اصل میں وہ عبد الدینار ہے۔ یعنی یہاں پر انفرادی سطح کے شرک کی بات کی جا رہی ہے، اور اس کے لیے کوئی جتنا مرضی بڑا عالم کیوں نہ ہو، کوئی سائنسدان کیوں نہ ہو،
اگر اس نے اپنے نفس کو اللہ کے سوا کسی کو بھی معبود بنا لیا، اپنے نفس کو جیسے مثال دی گئی معبود بنا لیا، تو وہ یہی کر رہا ہے۔ اور پھر ایسے بدقسمت لوگوں پر ہدایت کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 میں آتا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ اب ہم آگے چلتے ہیں آیت نمبر 33 کی طرف۔ آیت نمبر 24 کی طرف۔ کیا وہ کہتے ہیں، آیت نمبر 24 سورہ جاسیہ، اور کیا وہ کہتے ہیں نہیں یہ سوائے دنیاوی زندگی کی کہ ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور نہیں مارنا ہمارتا ہمیں مگر زمانہ۔ اب اس میں کیا ہے، اس میں جو دہریہ پن ہوتا ہے، مادیت پرستی، مٹیریلزم، اس کا ذکر ہے کہ ہم اس دنیا میں آتے ہیں، ہم اس دنیا میں مر جاتے ہیں، اور کوئی مقصد نہیں ہے، دوبارہ ہمیں زندہ نہیں ہونا، اور نہیں ہے ان کے پاس اس کے بارے میں کوئی علم، نہیں ہے وہ مگر اٹکل چلاتے، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری نشانیاں صاف صاف نہیں ہوتی ان کی حجت، مگر یہ کہ کہتے ہیں لے آؤ ہمارے آباء و اجداد کو اگر تم سچے ہو۔ کہہ دیجئے اللہ ہی زندہ کرتا ہے تمہیں، پھر مارے گا تمہیں، پھر اکٹھا کرے گا تمہیں قیامت کے دن، نہیں کچھ شک جس میں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور اللہ کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، جس دن قائم ہوگی قیامت اس دن خسارے میں ہوں گے جھوٹے لوگ، اور تو دیکھے گا ہر امت کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا، یہاں یہ جاتیہ کا لفظ آ گیا، ہر امت بلائی جائے گی اپنے نامہ اعمال کی طرف، اس دن بدلہ دیے جاؤ گے اس کا جو تم کرتے رہے تھے، یہ ہمارا دفتر بولتا ہے تمہارے بارے میں ٹھیک ٹھیک، بے شک ہم لکھواتے جا رہے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ اب یہ کس طرح لکھوایا جا رہا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کاغذ پر، ویڈیو پر، آڈیو پر۔ سو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، تو داخل کرے گا انہیں، تو داخل کرے گا انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں، یہی ہے کامیابی کھلی۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا، کہا جائے گا کیا نہیں تھی میری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی تمہیں، پھر تکبر کیا تم نے، یعنی تم نے اختیار کرنے کے بجائے، عمل کرنے کے بجائے تم نے تکبر کیا، اور تم تو تھے مجرم قوم۔ اور جب کہا جاتا کہ بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت بھی کہ نہیں ہے شک اس کے آنے میں، تو تم کہتے تھے کیا نہیں جانتے ہم کیا ہے قیامت، نہیں گمان کرتے ہم مگر ایک خیال سا، اور نہیں ہم یقین کرنے والے، اور ظاہر ہو جائیں گی ان پر برائیاں جو وہ کیا کرتے تھے، اور گھیر لے گا انہیں وہ عذاب جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، اور کہا جائے گا کہ آج ہم بلا دیں گے تمہیں جیسے کہ بلایا ہم نے، تم نے جیسے کہ بلایا تم نے ہماری اس دن کی ملاقات کو، اور ٹھکانہ تمہارا آگ ہے اور نہیں ہے تمہارا کوئی مددگار۔ یہ سزا اس لیے ہوگی کہ تم اڑایا کرتے تھے اللہ کی نشانیوں کا مذاق، اور دھوکے میں رکھا تمہیں دنیاوی زندگی نے، تو آج نہ نکالے جائیں گے اس جہنم سے، اور نہ ان کا عذر قبول کیا جائے گا، یعنی توبہ کرنے کا موقع دنیا میں تھا۔ بس اللہ ہی کے لیے ہے تمام تعریف، جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اور رب ہے آسمانوں کا اور رب ہے زمین کا، رب ہے سب جہانوں کا، اور اسی کے لیے ہے بڑائی آسمانوں اور زمین میں، اور وہی ہے بہت زبردست بڑی حکمت والا۔ یعنی کہ اس میں اللہ تعالیٰ یقیناً بڑا ہے، آسمانوں میں بھی بڑا ہے، زمین میں بھی بڑا ہے، مگر زمین پر عملی طور پر اسے بڑا نہیں مانا جا رہا۔ آسمانوں کی مخلوق تو اس کے احکام کو تسلیم کرتی ہے، سورج اللہ کی مرضی کے مطابق رواں دواں ہے، چاند اللہ کے حکم کا تابع ہے، تمام کہکشائیں اس کی
حکم کے مطابق چل رہی ہیں، لیکن یہ ایک زمین ہے جس کے بحر و بر کو انسان نے اپنے کرتوتوں کے سبب فساد سے بھر دیا ہے، جیسا کہ سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں آتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کی مرضی جیسے آسمانوں پر نافذ ہے ویسے ہی زمین پر بھی نافذ کی جائے۔ ہم سب اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔